السلام علیکم دوستو، ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک نئے ٹاپک سے، جس کا عنوان ہے کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے ساری دنیا آپ کو پریشان نظر آتی ہوگی، اولاد کے متعلق ہی پریشان نظر آتی ہوگی۔ کیوں؟ یہ وجہ ہے کہ کسی کی اولاد ناکارہ ہے، بد اخلاق ہے، نافرمان ہے، اور کچھ لوگ مرد و عورت آپ کو اس وجہ سے رنجیدہ نظر آتے ہوں گے کیونکہ ان کی اولاد ہی نہیں۔ اور اگر کسی کی ہاں اولاد ہو بھی جائے تو آپ خاص طور پر عورتوں کو زیادہ پریشان دیکھتے ہوں گے۔ کیوں؟ اگر اولاد ہو بھی جائے تو لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، تو بیچاری عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے کہ یار تم بچہ پیدا کرتی ہو، یہ کوئی بچہ ہے بھلا؟ بیٹی کو پیدا کر دیا تم نے۔ ارے بھائی، یہ خدا کا کام ہے، بھگوان کا کام ہے، ایشور کا کام ہے، اللہ پاک کا کام ہے، گاڈ کا کام ہے۔ مہربانی کرو، برائے کرم یار عورت پر ظلم مت کرو۔ آپ بیچاری عورت پہلے سے ہی کتنی پریشان ہوتی ہے، اس پر اور پریشر ڈالا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ جس طرح اولاد کا ہونا نعمت ہے، نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہے اس بارے میں۔ ویسے قرآن پاک میں ایک آیت کا ترجمہ آیا ہے کہ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، چاہے بیٹا دے بیٹی دے، جو چاہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو چاہے نہ دے۔ بندے کا کام اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، گاڈ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو آج ماں باپ کو اولاد کا ناکارہ اور نافرمان ہونا اس قدر برا لگتا ہے کہ انہی سے برداشت نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں ہوتا بھی برداشت ان سے؟ تربیت کے اوپر کبھی غور کیا ہے آپ نے اپنی اولاد کی؟ کبھی کیا ہے غور؟ آپ کی اولاد جو ہے نا، آپ کی تربیت کی وجہ سے ایسی ہے۔ آپ اپنی اولاد پر غور کرو، صحیح ہے؟ میں نا آپ کے آگے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں۔ آپ جب لڑکیوں کی پرورش کرتے ہو نا، پتہ بھی ہے آپ کو بیٹی کی پرورش کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ بیٹیوں کو گھر میں رکھنا یعنی کہ بیٹی کا پیدا ہونا کتنا زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے لیے، کتنی بڑی فضیلت کا باعث بنتا ہے آپ کے لیے۔ میں آپ کے سامنے دو چار باتیں رکھتا ہوں، صحیح ہے؟ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نہیں، آپ کے سامنے مثال کے طور پر میں فرمان رسول رکھ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نا، اور وہ ان کی اچھے سے تربیت کرتا ہے، ان کو تعلیم دلاتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، یار یقین کرو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمان رسول ہے، یہ وہ نبی ہیں جن کا فرمان کبھی کسی نے رد نہیں کیا۔ ارے بھائی کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ ویسے یہ بات سن کے بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، جو لوگ بیٹیوں سے اچھا سلوک نہیں رکھتے، معاذاللہ بعض جگہوں پر تو بیٹیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی نہیں ہوتے۔ تو ویسے یہ بات میں زیادہ اہم طریقے سے اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ خاص طور پر نا پہلے عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حکومت میں، یعنی کہ آپ کے دور نبوت میں، ویسے تو سارے کا سارا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں ہی آتا ہے۔ آپ ابھی بھی حکومت فرما رہے ہیں، ہر دور پر حکومت فرمانے والی ذات اللہ پاک کی ہے ویسے، لیکن اللہ پاک نے ہر خزانے کی کنجی آپ کے دست مبارک میں عطا فرما دی ہے۔ آپ نے تحفے کے طور پر اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات کو اپنے محبوب کے لیے سجایا ہے۔ ویسے ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ جو عورتیں ہیں نا، ان کے لیے خاص فرمان ارشاد فرمایا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عزت دو۔ ایسے کئی فرمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس دور میں نا بڑی
بد دیانتی، بد اخلاقی اور بہت زیادہ ظلم کیا جاتا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا عورتوں کو۔ اس وجہ سے عورتوں کی فضیلت اور اس پر کئی پرچار کیے گئے، کئی فرمان جاری کیے گئے۔ تو ویسے جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، خدمت گزار، فرما بردار اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے آپ کی خدمت کرتی رہتی ہیں، بہن کی صورت میں آپ کی خدمت کرتی ہیں، ماں کی صورت میں آپ کی خدمت کرتی ہیں، آپ کی بیٹیوں کی صورت میں آپ کی خدمت کرتی ہیں، کہیں پر بھی آپ شرمسار نہیں ہوتے۔ ہر موقع پر آپ کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کسی بھی صورت میں آپ کو یہ جو ہے نا کام آتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں، آپ کے لیے آسانیوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو پھر یہ ہو گئی نا بیٹیوں کی فضیلت، ان کے ہونے کے فضائل۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں بیٹیوں کی، تو ویسے اگر کسی گھر میں بیٹی ہو نا، اس کی خدمت کی جائے، اس کو بیاہ دیا جائے، دوسرے گھر بھیج دیا جائے، اچھے طریقے سے اس کی خدمت کر کے نا، تو یہ بہت ہی اہم کام ہے اور بہت ہی اہم عمل ہے۔ جو بھی اس عمل کو سر انجام دیتا ہے نا، وہ بہت بڑے مقام پر ہے بھائی، بہت بڑا کام کیا ہے اس نے۔ نہیں تو کئی لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ برے کاموں میں لگ جاتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس طرح کی خدمت کر کے آپ اچھے کام کر سکتے ہو، یہ بہت ہی اہم عمل ہے۔ تو اولاد جو ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی اولاد پاک سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ اولاد پیدا کرنے کے بعد اسے کسی جگہ پر پھینک دو گے نا، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل کے زمانے میں کیا کیا حالات چل رہے ہیں بھائی، لوگ کن کاموں میں پڑ رہے ہیں آج کل۔ تو اولاد کی تربیت کرنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ اولاد برے کاموں میں نہ پڑے۔ ویسے آج کی ویڈیو کا نا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پارٹ نمبر 2 اولاد کی تربیت۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ کمنٹ میں دے سکتے ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔